الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سارے رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم ایمان و یقین سے متعلق بات کریں گے۔ ایک قاعدہ قدرت سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کچھ اصول کے ساتھ بنایا ہے، جس کو فزیکل لا انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی سائنس جس پہ بیس کرتی ہے وہ سارے فزیکل لاز ہیں۔ انسان کو جب بھی ان لاز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے وہ اس کو استعمال میں لاتا ہے اور اس سے فائدے اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مقام تسخیر عطا فرمایا تاکہ وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنی ہیں۔ اب لوہے کو کیسے میلٹ کیا جائے، کیسے مولڈ کیا جائے، اور پھر اس سے کیسے آپ چیزیں بنا سکتے ہیں، اگر ایک دفعہ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان اس سے بہت فائدے اٹھا سکتا ہے۔ لکڑی اسی طرح بڑے فائدہ مند ہے، جلانے کے بھی کام آتی ہے، گھر بنانے کے بھی کام آتی ہے، اور بڑے شپ وغیرہ بنانے کے کام بھی آتی ہے۔ اس طرح لکڑی سے بے شمار کام لیے جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر اس کو کاٹنے کا صحیح طریقہ اور صحیح اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، پریزرو کرنے کا طریقہ، اس کو کیڑے وغیرہ سے بچانے کا طریقہ انسانوں کو اگر آ گیا تو چنانچہ وہ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ تمام اردو میں قانون فطرت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں اس کو اللہ تعالیٰ کی سنت کہا جاتا ہے، یعنی سنت اللہ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک اصول اور کے مطابق دنیا کو چلانا، یہ اللہ کا ایک پسندیدہ چیز اللہ نے اس کے مطابق کیا۔ اب اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسی اصول کے مطابق چلاتا رہے، اور جب چاہے ان اصولوں سے ہٹ کر بھی اس کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ یہ جو مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ جب ان اصولوں سے ہٹ کر اس کو استعمال میں لاتے ہیں ان چیزوں کو، تو اس کو قدرت الہی کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا سمجھ لیں، ایک ہے کہ سنت کے مطابق چیزوں کا چلنا، اور سنت کے مطابق جو چیزیں چل رہی ہیں انسان کو مقام تسخیر حاصل ہے، اور وہ اس کو اسٹڈی کر کے، سمجھ کر، استعمال کر کے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن قدرت الہی پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ جب چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تبدیل کر دیں، اور پھر اللہ کی مرضی سے وہ چیز چلنا شروع ہو جائے۔ ایک آدمی ہے کسی دفتر کا، وہ باس ہے، اس نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ پورے اس کے پروٹوکولز بنا دیے۔ امپلائیز باؤنڈ ہیں کہ ان پروٹوکولز کے مطابق عمل کریں۔ کسی وجہ سے باس نے، اونر نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم جو ہے اس بات کی ترتیب بدل کر اور اس کی جگہ یہ رول اپلائی کر دیتے ہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ آئے گا، نیا میمورنڈم ایشو کرے گا اور کہے گا آج سے یہ معاملہ تبدیل ہو گیا۔ تو چنانچہ اب ہمیں بات مثال کے ساتھ سمجھ میں آ گئی۔ ایک ہے اللہ کی سنت جس کے مطابق تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور ایک ہے اللہ کی قدرت۔ تو لہٰذا اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جس ترتیب سے بنائی ہیں، تو یہ تبدیل نہیں ہوتی، یہ اسی طرح رہتی ہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آگ کا کام جلانا ہے، یہ جلاتی ہے، چاہے اس کے اندر کوئی نیک آدمی گر جائے، کوئی جو ہے برا آدمی گر جائے، اس میں جو ہے کسی طرح یہ آگ کسی کو بھی اگر افیکٹ کر جائے تو بہرحال یہ اس کا کام ہے اس کو جلانا۔ اور جو ہے لیکن جب اللہ چاہتے ہیں اس جلانے کے جو کوالٹی ہے اس کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، بہت مشہور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو قوم نے کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام سچے پکے اللہ کی طرف
ان کی توجہ تھی، نہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کی مدد کو قبول کیا، نہ کسی اور مخلوق کی مدد کو قبول کیا۔ براہ راست اللہ تعالیٰ سے امید لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ اب یہ آگ کا کام جلانا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو یہ ایک مثال سے بات سمجھ میں آ گئی کہ جب اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے اسی چیز کی خاصیت کو تبدیل فرما دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، آگ دوبارہ پھر انسانوں کو اسی طرح جلاتی ہے، چیزوں کو جلاتی ہے، وہ سنت اس میں قائم رہی، مگر قدرت الہی کی وجہ سے اس لمحے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور پر آگ کی یہ صلاحیت کو ختم کر دیا گیا۔ دوسری مثال، پانی جو ہے اس کی اندر ایک خاصیت ہے جو اللہ نے اس کو بنایا کہ یہ اب جہاں کہیں بھی جائے گا اپنی سطح کو لیول کرتا ہے۔ یعنی پانی جب جمع ہونا شروع ہوگا، آپ دیکھیں گے جھیل ہے، پانی سارا وہاں اکٹھا ہو رہا ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے، ہر طرف پانی اپنی سطح کے اوپر جو ہے ایک جگہ پر جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے، اور یہ پانی کی صلاحیت ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پانی کو بنایا ہے۔ پانی بہتے ہوئے ایک جگہ پر جا کے پہنچ کر وہاں جب بھی ایک پونڈ کی شکل میں، جھیل کی شکل میں جب بھی جا کے اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر وہ اپنی سطح کو برابر کرتا ہے۔ آپ کسی بکٹ کے اندر یا گلاس کے اندر اگر پانی ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں کہ کسی جگہ گلاس کے اندر پانی زیادہ اونچا ہو، کہیں پر کم ہو، بلکہ ایک سطح ہوتی ہے، اس کے اوپر جا کر پانی اپنی لیول کو جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے۔ لیکن جب معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل جو ہے وہ پریشان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنا عصا مارتے ہیں اور دریا کے اندر، تو دریا کے اندر 12 راستے بن جاتے ہیں۔ پانی آ رہا تھا بہتا ہوا، اوپر جا رہا ہے اور جو ہے پلٹ رہا ہے، اور وہ جو ہے اسی طرح بیچ میں راستہ بنا رہا ہے، پھر ایک جگہ پہ پانی جو ہے پھر اوپر جا رہا ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا، پھر راستہ بناتا ہے۔ اس طریقے سے 12 راستے، یعنی دوسرے لفظوں میں پانی اپنی سطح کو برقرار نہیں رکھ رہا۔ یہ قدرت الہی ہے۔ اللہ دکھا رہے ہیں کہ صلاحیت تو پانی کی جو ہے وہ یہ تھی، مگر پانی کو جب اللہ کے حکم سے جو ہے اب سطح برقرار رکھنے کا نہ رکھنے کا حکم ہوا، تو چنانچہ پانی نے اسی طرح عمل کیا۔ یہ قدرت الہی ہے۔ جب بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام خیریت سے جو ہے اس دریا سے پار ہو گئے، اب پانی دوبارہ اپنی اسی سنت کے اوپر، اسی جو ہے اپنی جو اس کا پہلے سے ایک طریقہ تھا، جو اللہ نے جس کے مطابق اس کو بنایا تھا، پھر دوبارہ اسی چیز کے اوپر وہ جو ہے بہنے لگ گیا۔ اب 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ماننے والے اور ایک ہوتے ہیں نہ ماننے والے۔ جو ہے ان دونوں کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ جب یہ سائنس کو سمجھ جاتے ہیں، ٹیکنالوجی سمجھ جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ یعنی ان کی نظر جو ہے وہ فقط سنت کے اوپر ہوتی ہے، قدرت الہی کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ جب چاہیں گے اس کی حالت کو بدل دیں گے اور مختلف کر دیں گے۔ اللہ تو کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے یہ اسباب ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، ہونے کی کاز ہوتی ہے۔ مثلا پانی کے بہنے کی، پانی کی سطح بنانے کی، آگ کے اندر جو ہے جلانے کی جو صلاحیت ہے، اگر ہم سائنٹیفکلی اس کو پڑھیں گے، ہمیں اس میں کاز جو ہے پتہ چل جائے گی کہ اس وجہ سے یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، ہوا چلتی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، اچھا بارش ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ساری جو خبریں دی جا رہی ہیں، یہ کس وجہ سے کہ اس کی کاز کو وہ ڈھونڈتے ہیں، سمجھتے ہیں، ویدر کی رپورٹ کر رہے ہیں، اور پانی کے چلنے کا، بہاؤ کا، سمندروں کے اندر، یہ سب چیز جو ہے سائنٹیفکلی پتہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی سنت کے مطابق وہ چیزیں بنائی ہیں، وہ اسی طرح بہتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن قدرت الہی کیا ہے کہ کسی وقت اچانک ہی ہائی ٹائیڈ ہو جائے گی۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سمندر کو حکم دیا اور وہ تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح ہوا جو ہے
نہیں چلنی تھی، اچانک ہیریکین بن گیا، کبھی جو ہے بارش نہیں ہونی تھی لیکن اچانک موسلادھار بارش ہو گئی۔ اب یہ قدرت الہی ہے، کبھی طوفان برپا ہو گیا، کبھی زمین میں ارتھکویک آ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ سائنس اس کو معلوم کر سکتی ہے، لیکن جب قدرت الہی سے اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل فرما دیں، کچھ بھی کر دیں، تب بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو اب جو ہے نہ ماننے والے کی جو نظر ہے وہ صرف اسباب پر ہوتی ہے، کاز کو وہ ڈھونڈتا ہے، اس کے مطابق وہ سب چیز کر رہا ہوتا ہے، فورکاسٹ کر رہا ہوتا ہے، سب چیز کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے، کوئی اس کی وجہ سے کمال نہیں ہو رہا۔ بھئی آپ نے یہ چیز جان لی، اللہ نے مقام تسخیر دیا ہوا ہے، بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے اس کو بدل دیں گے۔ یہ انسان کے اندر کی کیفیت ہے، اور اس کو سمجھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اسباب کا ایفیکٹ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی جس نے اسباب کو پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اور یہی حقیقت جو ہے انبیاء نے آ کر کھولی، انبیاء نے آ کر لوگوں کو یہی بات سمجھائی کہ بھئی دیکھو، اصل میں تو پیچھے اسباب سامنے ہیں، لیکن پیچھے جو ہے اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ تو اب یہ جو ہے عام طور پہ اسباب کیا ہیں؟ بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، بہت سادہ سی بات ہے۔ کبھی بارش آتی ہے اور آسمان پہ بادل نظر نہیں آ رہے ہوتے، کبھی جو ہے بادل آتے ہیں اور جو ہے بارش نہیں برستی۔ تو یہ تو اسباب ہیں، لیکن جو ہے ہمیں قرآن مجید میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہا کہ جو ہے آپ استغفار کریں اپنے رب کی اور وہ معاف کرنے والا، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بارش کی وجہ جو ہے وہ انسان کے گناہ ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ انسان کے گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ بارش نہ ہو رہی ہو تو لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کو لے کر آ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ بارش برسا دیں گے۔ اب یہ رحمت کی بارش اللہ برسا دیں گے، ہے نا۔ اگر کوئی بھی توبہ کرے گا اللہ اس کو سبب بنا کے بارش بھیج دیں گے۔ لیکن عام طور پہ سنت کیا ہے کہ جو ہے بادل آئیں گے، بارش ہوگی، ساری مخلوق کو پالنے کا ایک نظام بنا ہوا ہے، لیکن جہاں گناہ ہوں گے وہاں اللہ کی پکڑ بھی آئے گی۔ اگر گناہوں سے توبہ کریں گے اللہ بارش برسا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے نفع اور نقصان وہ اصل چیز نہیں ہے، بلکہ نفع اور نقصان تو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ کس چیز میں نفع ڈال دیں، کسی چیز میں نقصان ڈال دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے اب عزت کے نقشے بنا دیتا ہے، ذلت کے اندر عزت دے دیتا ہے، اور جو ہے بندہ خلاف شریعہ کام کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، اب اگر جو ہے بظاہر عزت کے رقشے ہیں اللہ اس کو ذلت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، لیکن اللہ نے بادشاہی عطا کر دی۔ ظاہر میں کتنی تکلیف اور پریشانی، اور جو ہے یہی چیز سبب بنی کس بات کی کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا فرما دی۔ اور اسی طرح جو بندہ خلاف شریعہ کام کر رہا ہے، جیسے قارون جو ہے بظاہر بہت عزت والا تھا، لیکن یہی مال پیسہ، یہی عزت اس کے لیے ذلت کی بات بن گئی۔ لوگ دیکھتے تھے اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا تھا میرے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، میرا تجربہ ہے، میرا بزنس ہے، میرے پاس جو ہے ڈیلز اچھی ہیں، میں مالدار ہوں، اور اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ نکلتا تھا قوم اس کو دیکھتی تھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کہ یار کتنا بلینئر ہے، کتنا پیسے والا ہے، کیسے زبردست ہے۔ لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، مگر اللہ نے اس رول ماڈل کو کیا کر دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو اور اس کے مال کو اس کے ساتھ ہی زمین میں دفن کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی وہی چیز جو تھی جو اس کے لیے عزت والی تھی ذلت والی چیز بن گئی، اور جس کے لیے جو ہے ذلت والی چیز تھی اس کو اللہ نے جو ہے عزت والا بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی دوائی ہوتی ہے، اس کے اندر
سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، کسی کو وہ فائدہ دے رہی ہوتی ہے، کسی کو سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جب چاہتے ہیں جی دودھ پینے سے طاقت دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اسی سے فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جب بیمار تھے، اللہ سے پوچھا اللہ کیا دوائی استعمال کروں؟ فرمایا فلاں درخت کے پتے استعمال کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، شفا ملی۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سیم تکلیف ہوئی، آپ نے وہی درخت کے پتے استعمال کیے، شفا نہیں ہوئی۔ اللہ سے پوچھا یا اللہ میں نے تو وہی درخت کے پتے استعمال کیے، شفا نہیں ہوئی۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام اس میں شفا ڈالنا ہمارا کام تھا، پہلے آپ نے پوچھ کے لیا، اب بغیر پوچھے استعمال کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین جو ہے سکھا رہے ہیں تاکہ وہ امت کو بتائیں گے، اور یہی چیز ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائیں۔ اسی کا نام ایمان و یقین ہے، اور یہی ایمان و یقین دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس ایمان و یقین کو مزید مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، تاکہ ہمارے دل میں جو ہے ایمان کی اہمیت جو ہے وہ گھر کر جائے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، زبان سے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار باللسان کرتے ہیں، کاش کہ ہم تصدیق بالقلب بھی کر دیں، ہماری جو ہے نظر کی بجائے خبر پر جو ہے ایمان آ جائے۔ نظر وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، خبر وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ہمارے تک پہنچا ہے، روایت کے ساتھ پہنچا ہے، اس پر ہمارا یقین بن جائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے یہی باتیں سکھائیں، اور انہوں نے بھی اپنے ایمان کو جو ہے بنایا اور یقین کامل حاصل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت ہے جو مدینہ منورہ سے مکہ جا رہی ہے، اور کچھ راز ہیں جو وہ لے کر جا رہی ہے، آپ جو ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جائیں، اس عورت کو تلاش کریں راستے میں، جہاں کہیں مل جائے، اس کے پاس ایک رکہ ہے، وہ اس سے حاصل کر کے لے آئے۔ حضرت علی جاتے ہیں، اور ایک مقام پر ان کو وہ عورت مل جاتی ہے، اور جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ رکہ ہمیں دے دو۔ وہ کہتی میرے پاس تو نہیں ہے کوئی ایسا رکہ۔ آپ تلاشی لیتے ہیں، پوری تلاشی لینے کے باوجود ان کو کہیں سے بھی وہ رکہ نہ ملا، اور ساتھی بھی کہنے لگے کہ شاید اس کے پاس نہ ہو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ خبر دینے والے اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور اگر انہوں نے کہا ہے اس کے پاس یقیناً وہ رکہ ہے، اور وہ میں نے اس سے حاصل کر کے ہی جانا ہے۔ اب انہوں نے اس عورت سے تھریٹ کیا کہ اگر تو تم آرام سے دے دیتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں برہنہ کر کے بھی اگر جو ہے تمہاری تلاشی لینی پڑی تو میں لوں گا، اور اگر تم سے رکہ مل گیا تو بس پھر زیادہ سزا ملے گی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ سیریس ہیں اور نہیں چھوڑنے والے، تو اس نے وہ رکہ اپنے پوشیدہ مقام سے نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ رکہ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اور یہ ہوا خبر والا راستہ، کہ ان کو خبر تھی یا کہاں سے؟ سچے رسول سے، صادق اور امین سے۔ اور جو ہے عام آدمی کی نظر ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسباب ہیں کہ نہیں ہیں، وہ اس پہ ہی یقین کر لیتا ہے۔ تو جب قرآن اور حدیث سے کوئی بات آ جائے تو اب ہمیں یقین خبر پہ کرنا چاہیے، نظر پہ نہیں کرنا چاہیے۔ فائدہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ بھائی فائدہ جو ہے خبر پہ چلنے سے ہوتا ہے، اور نہ کہ نظر سے۔ بظاہر دیکھا جائے زکوٰۃ کیوں دیں؟ بھائی زکوٰۃ دینے سے تو مال گھٹتا ہے، مگر کیونکہ خبر سے ثابت ہے کہ یہ مال بڑھتا ہے، چنانچہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بندہ عام سوچے گا کہ بھائی میں تو پیسے بانٹ رہا ہوں غریبوں میں، اور جو ہے مجھے اجر ثواب ملے گا آخرت میں۔ نہیں بھائی، اسی دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ عام آدمی کی نظر ہوتی ہے، اور خاص آدمی کی جو ایمان یقین والا ہوتا ہے اس کی جو ہے خبر پر یقین ہوتا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی سکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی فرماتے ہیں، اور اللہ پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا ہیا عصای، یہ تو میرے ہاتھ میں عصا ہے جو اتوکأ علیہا، جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِی، اپنے ریوڑ کو چراتا ہوں، اس سے
جو ہے فائدہ اٹھاتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور اس کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کا فائدہ بھی لے رہے ہیں اور اللہ سے ہم کلامی کا مزہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں القھا یا موسیٰ، آپ اس کو نیچے پھینک دیجئے۔ فالقھا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو یہ تو اسی وقت جو ہے دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ اور فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کے فائدے بتا رہے تھے، لیکن اب اس کا خوف دل میں پیدا ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو بھی جو ہے نیچرل خوف ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے جو ہے منصب کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، نیند ہونا آنا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب اللہ کی طرف سے حکم خذھا ولا تخف، آپ اس کو پکڑ لیجئے اور ڈرے نہ۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلے والی سیرت کے مطابق کر دیں گے، جیسے کہ پہلے عصا تھا ویسے عصا بنا دیں گے۔ تو اب یہ سارا کوئی کرتب دکھانا مقصد نہیں تھا اس عصے سے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو اور انسانیت کو قیامت تک ایک تعلیم دینی تھی کہ یہ ظاہر میں ایک عصا ہے جو بظاہر فائدہ بھی دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اسی لیے اس عصا کو لے کے پھر رہے ہیں، لیکن یہی عصا جو ہے وہ سانپ بھی بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، خوف دلانے والی چیز بن جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے اگر اس کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ تو دوبارہ وہی فائدہ دینے والی چیز بن جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس چیز کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نفع اور نقصان کو ڈال رہے ہیں، اور یہی بات سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور یہی چیز ہمیں بھی سیکھنی چاہیے، اور صحابہ نے اس کو خوب اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فتوحات کر رہے تھے، جہاں جاتے تھے فتح ہوتی تھی۔ ان کے ساتھی بھی جو ہے وہ بھی ایک کانفیڈنس ڈیولپ کر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تو بس اب جہاں جائیں گے اور فتح ہو جائے گی، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ایسا انداز ان کا تھا اور بہترین جرنیل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایک صحابی کو بھیجا، اور ان کے ہاتھ میں رکا لکھا ہوا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ کہہ دیں کہ اگر تو وہ چاہیں جو ہے وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی ادا کر سکتے ہیں ایز اے جرنیل۔ آج ان کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ اس صحابی کو جو ہے تعینات کر دیا، اور جو ہے ڈیوٹی چینج ہو گئی، اور اگر چاہیں تو یہ واپس مدینہ میں آ کر بقیہ زندگی رہ سکتے ہیں۔ اب ایک دم سے فوج کا سپہ سالار ہے اور اس کو عام سپاہی بنا دیا گیا، تو پوری فوج کے لیے، مورائل کے لیے، ہر چیز کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے۔ اب کسی سپاہی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ایک دم سے جو ہے معزول کر دیا گیا تھا، سپہ سالار سے سپاہی بنا دیا، آپ کو کیا اس کا ایفیکٹ ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑا، میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑائی کر رہا تھا، بعد میں بھی میں اللہ کے لیے لڑتا تھا، چنانچہ مجھے سپہ سالار یا سپاہی بن کے لڑنے میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو چنانچہ میرے مورائل میں کوئی چیز بھی کمی نہیں آئی۔ اب اسی طرح کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا کہ امت کے اتنے بڑے جرنیل کو، سپہ سالار کو آپ نے ایک دم سے معزول کر دیا، جو فتوحات پہ فتوحات کر رہا تھا، تو یہ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ تو انہوں نے پھر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو کہ میں چاہتا تھا کہ جو ہے امت کا ایمان و یقین بچ جائے، اور آئندہ آنے والے جو وقت میں لوگ آئیں گے وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے فتوحات ہوئیں، بلکہ یہ سمجھیں اللہ کی مدد سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے، جو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ فتوحات ہونے والی ہیں، ان کی وجہ سے فتوحات ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں نے جو ہے جب یہ دیکھا کہ خالد بن ولید جہاں جا رہے ہیں فتوحات ہو رہی ہیں، اور میں نے ان کو ایک دم سے معزول کیا اور ان کی جگہ پر دوسرے صحابی کو مقرر کر دیا، اور اس وجہ سے گو کہ امت نے ایک بہت بڑے جرنیل سے جو ہے وہ محرومی ہوئی ان کی، لیکن جو ہے ایمان و یقین سے محرومی سے وہ بچ گئے، اور آنے والے اسپیشلی جو لوگ تھے ان کے اوپر جو ہے خاص جو اس کا ایفیکٹ ہونا تھا، اس سے میں نے ان کو بچا لیا۔ تو چنانچہ ہمیں بھی
بھائی نظر کی بجائے خبر کے اوپر یقین رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بھی جو تربیت فرمائی وہ بدر کے اندر نظر آتی ہے کہ اسباب بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے حتیٰ کہ عام کلچر تھا کہ لوگ تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے، مگر بدر کے 313 صحابہ ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، اور جو ہے باقی ڈنڈے خالی ہاتھ یہ وہاں جا پہنچے جہاں سامنے لوہے میں ڈوبی ہوئی ایک فوج تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بتایا کہ اگر تم لڑو گے اللہ کی مدد شامل ہوگی، تم جو ہے جیت جاؤ گے، تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، جبکہ صحابہ اس وقت کے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم تو موت کے منہ میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، بالکل آبویس جو ہے آگے موت نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں، لیحق الحق ویبطل الباطل، کہ آج حق کو حق ظاہر کر دیا جائے اور باطل کو باطل جو ہے وہ ثابت کر دیا جائے۔ کیونکہ مکے والے بھی اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، وہ بیت اللہ ان کے پاس تھا، ان کا حکم چلتا تھا پورے علاقے کے اندر، اور سارے دنیا کے جو ارد گرد کے قبیلے تھے سب یہ سمجھتے تھے یہ مکے والے ہیں اور یہ حق کے راستے پر ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کو ظاہر کر دیا، اب باطل کو ظاہر کرنا بھی لازمی چیز تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جبریل علیہ السلام آئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح سے جو ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت نے بہت بڑی جماعت کے اوپر جو ہے غالب آ گئی۔ تو یہ جو ہے اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، اس کو یقین کہتے ہیں، اور یہ یقین آج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم آج مٹیریلسٹک زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا یقین خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے لوگ جو ہیں، یہ بہت ہی سسٹمیٹک وے آف لائف ہے، یہاں کی ہر چیز جو ہے آپ کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس کو حاصل کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، تو لہٰذا اسباب پر ہی نظر ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے اپنے اٹکے ہوئے کاموں پر، اپنی مصیبتوں پر، اپنی چیزوں پر جو ہے انسان دعا ہی نہیں مانگتا، خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ سے بھی مانگنا چاہیے، ہے جی، رونا دھونا کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے مسئلہ حل کر دے۔ بھئی حقیقت تو یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہونے والا تمام جو کام ہے بظاہر اسباب سے نظر آ رہے ہیں، لیکن کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے پاس ساری قدرت ہے۔ ہمیں ہر وقت جو ہے نا یہ چیز خیال رکھنی چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ تو یعنی قرآن سے، دین سے بھی اگر فائدہ اٹھانا ہے پہلے یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے انسانوں کے فائدے کی بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ حق اور سچ ہے، اور یہ سچے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ یہ سارا اس کا ایمان لانا ہے جی، اس کتاب پر ایمان لائے، اور اس کتاب کے کلام جس نے کیا اللہ پر ایمان لائے، اور جس پہ یہ نازل ہوا اس رسول پر ایمان لائے، اور جس نے اس پہ عمل کیا وہ سب کے سب کامیاب ہوئے۔ 1400 سال کی ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بھئی ایمان لے آئیں، ہم ایمان لے آئیں، ہم ایمان لے آئیں، پھر جب ایمان آ جائے گا یہی قرآن ہمیں فائدہ دے گا۔ اس لیے ایک بزرگ کہتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں ہو پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ نہ نہ، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن اے میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ تو یہ کیا ہوگا کہ رب عزت دے گا اگر تو قرآن پڑھے گا اور اس پہ عمل کرتا چلا جائے گا، لیکن اس قرآن کو پڑھ کر عمل کرنا تب ممکن ہوگا جب اس پہ یقین ہوگا، یقین کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اچھا، اب جو ہے آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں گے کیا کیا کچھ نہیں ہوا، بھئی کتنے بڑے بڑے
قلعے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان کو فتح کرنا بظاہر ناممکن تھا۔ 1 میٹر کی چوڑی دیواریں تھیں ان کی، پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں تلوار، تیر، یہی کمان، یہی چیزیں ہوا کرتی تھیں لڑنے کے لیے، اور نہ کوئی میزائل تھے نہ بم تھے، اور اس وقت ناممکن بات تھی، مگر اللہ رب العزت نے جو ہے پھر دکھایا کہ کس طرح سے اللہ نے جو ہے اس گمان کو بدل کے رکھ دیا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ قلعے تو ہماری رکاوٹ بن جائیں گے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، یہ قلعے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، ان کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور جو اس قلعوں میں رہنے والے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان قلعوں تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن ہوا کیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے پھر ان کے دلوں میں رعب کو پیدا کر دیا۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے کہ مسلمان جہاں جاتے ہیں جیت جاتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، ہماری عورتیں بھی ان کے قبضے میں آ جائیں گی، کیوں نہ ہم اپنا سامان نکالیں اور چپکے سے یہاں سے نکل جائیں۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے۔ وایدی المؤمنین، مومنین کو جب پتہ چلا تو وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے تاکہ ان کو نکلنے میں مدد کی جائے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، او آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ دیکھو اللہ جب چاہتے ہیں کس طرح سے کامیابیاں دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس سے اللہ کامیابی دیتے ہیں، اور اگر ہم اس پہ یقین کر لیں گے تو پھر ہمیں بھی کامیابیاں ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں میں کھڑے ہوئے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ جادوگر جو ہے سانپ کی رسیاں پھینک رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، اور جو ہے اب کیا ہوگا، اللہ نے کہا کہ اب جو ہے اس لاٹھی کو پھینک دیں، القیٰ یا موسیٰ، انہوں نے لاٹھی پھینکی، وزدہ بنا، انہوں نے ساری جو ہے سانپ کی رسیوں کو کھا گئے۔ تو جو ہے یہی لاٹھی پھر اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچتے ہیں اور قوم کہتی ہے کہ اب تو ہم پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میری مدد کرے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کہا انضرب بعصاک البحر، اور یہی لاٹھی جو ہے پھر جب پار ہو گئے تو پتھر کو مارنے کے لیے فقلنا اضرب بعصاک الحجر، تو دکھایا کہ اب تم پتھر پہ مارو گے اور وہاں سے پانی کے چشمے نکل آئیں گے۔ یہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ بظاہر اسباب نہیں ہے لیکن قدرت الہی ہے۔ تم ایمان جو لے آئے، جو کلمہ پڑھتے ہو، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کا پڑھتے ہو، اسی کی عبادت کرو تاکہ تمہارا یقین قائم دائم رہے، اپنے آپ کو اسباب کے حوالے مت کر دو۔ 2 انمول باتیں ہیں جن سے ہمیں فائدہ ہوگا، اپنا ایمان و یقین بنانا آسان ہوگا، جن میں سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سبب غم کا ہوتا ہے اسی کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور وہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اسی سے خوشی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ مثلا غم آتے ہیں، انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اب گناہ جھڑ گئے، آخرت میں وہی خوشی کا سبب بن جائے گا۔ بھئی بیماری آئی، تکلیف آئی، بندے نے اللہ کو پکارا، اور جو ہے یہی آخرت میں درجے بلند کرنے کا سبب بن جائے گی۔ تو اس دنیا میں تو ہم نہیں دیکھیں گے لیکن آخرت میں تو نظر آئے گی، اور انسان اس وقت وش کرے گا کہ کاش کہ مجھے غم ہی غم ملتے رہتے، خوشی کبھی بھی نہ ملتی۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی غم جب آتا ہے پریشان نہ ہو، اللہ جب چاہیں گے اس کو خوشی میں بدل دیں گے۔ اب مثال کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور جو ہے ایک ان کا کرتا جس کے اوپر جھوٹ موٹ خون لگا کر وہ لے آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ وَجَاءُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ یہ جو ہے قمیص ہے اس پہ خون لگا ہوا ہے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور یہ دلیل کے طور پر قمیص پیش کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خون آلود جب وہ قمیص دیکھی تو بہت ہی غمزدہ ہوئے، بہت ہی پریشان ہوئے، اور ان کو غم ملا، اور وہ روئے اپنے بیٹے کی جدائی کے اوپر، اور اس غم کی وجہ سے اب یضت
عینہ من الحزن کہ غم کے مارے ان کی بینائی چلی گئی۔ تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے اس بینائی کو گنوا بیٹھے رو رو کر۔ ایک عرصہ گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، مصر میں بیچا گیا، پھر وہ جیل میں گئے، واپس آئے اور وہ جو ہے مصر کے بادشاہ بنے۔ اور اس کے بعد جب ان کے بھائی گندم لینے کے لیے وہاں پر پہنچے اور ایک دوسرے کو انہوں نے پہچان لیا، اور اس وقت بھائیوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی بینائی غم کے مارے چلی گئی، تو اب پیغمبر تھے، کہتے اچھا میں دعا کر دیتا ہوں کہ تاکہ میرے بابا کی جو ہے بینائی واپس آ جائے، لیکن نہیں، اللہ کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض جو ہے وہ ہدیہ کریں گے، اور وہ قمیض لے کے بھائی جو ہے وہ لے جائیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اس قمیض کو آنکھوں پہ لگائیں گے برکت کے طور پر، اور اللہ ان کو بینائی واپس کر دے گا۔ اب یہ جو ہے ساری قوم کو اور آئندہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ غم کا سبب جو تھا وہ قمیض تھی، خوشی کا سبب بھی وہی قمیض بن گئی۔ اللہ جس چیز کے ذریعے سے غم دے رہے ہیں، اسی چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوشی بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو بظاہر اگر غم آ رہے ہوں زندگی میں تو ایسا پریشان نہ ہو جائیں، نا امید نہ ہو جائیں، اللہ کے اوپر یقین نہ چھوڑ دیں، بلکہ یہ سوچیں کہ شاید اسی غم کے بعد جو ہے اب جو ہے آگے آسانی بھی آتی ہے، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو انسان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور مثال سے یہی بات سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ایک باکس میں بند کر کے دریا میں بہا دو، اور جو ہے یہ جو ہے فَأَلْقِیہِ فِی الْیَم کہ اس کو دریا میں ڈالو، اور پھر کہا فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ کہ اس کو پھر جو ہے جب یہ ساحل پہ پہنچے گا تو کون پکڑے گا؟ جو اللہ کا دشمن اور اس کا دشمن۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے پانی میں ڈالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تسلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ولا تخافی ولا تحزنی کہ آپ غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، خوف نہ کرو، اور ہم ان کو لٹائیں گے اور اپنے مرسلین میں سے بنائیں گے۔ اور یہ جو ہے اب ساری چیز جو ہے ہو رہی ہے، اور جو ہے بھیجا جا رہا ہے اس باکس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ماں کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جو ہے اس پانی میں بہا رہی ہے، لیکن اگر یقین نہ ہو اللہ پہ تو پھر وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم اس کو لٹائیں گے، مگر یہ جائے گا کہاں؟ تیرے اور میرے دشمن کے پاس جائے گا۔ اب ہوا کیا؟ فرعون اور اس کی فوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس باکس کو دیکھا، وہ لے کر آئے، اور فرعون کی بیوی جو ہے بی بی آسیہ، اور اس نے اس کو دیکھا، اور جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ اللہ نے محبت کی تجلی ڈال دی تھی، اور بی بی بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے لگی، اور اپنے خاوند سے کہنے لگی لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بیوی کی بات فرعون جیسا ظالم بھی مان لیتا ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوندوں کو اچھے مشورے دیا کریں، گندی باتیں نہ کہا کریں۔ اور جو ہے اب کیا ہوا کہ دودھ پلانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تمام عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ جو ہے فرعون اور تمام جو ہے محل کے لوگ پریشان ہیں، بے قرار ہیں کہ اب کیا کریں۔ اور جو ہے ادھر سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی جو ہے پریشان ہے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، جاؤ جا کے خبر لے کر آؤ کہ کیا بنا۔ اس نے بتایا کہ بھئی وہ تو فرعونیوں کے ہتھے چڑھ چکا ہمارا بھائی، اور جو ہے وہاں ایک عجیب ماجرا ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے، اور وہ دودھ پینے والیوں کو بلایا جا رہا ہے، اور آپ بھی چلو، اور وہاں چل کے ہم بھی آفر کرتے ہیں۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی وہاں جاتی ہے، اور بیٹی جو ہے ان کی وہ فرعون کو بتاتی ہے کہ میں جو ہے
ایک خاتون کو لے آئی ہوں جو آپ کی بھی خیر خواہ اور اس کی بھی خیر خواہ۔ تو خیر یہ ایک لمبا قصہ۔ تو فرعون نے چانس دیا کہ یہ بی بی دودھ پلائے۔ جب انہوں نے دودھ پلانے شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے دودھ پینے لگے۔ اب جو ہے چند دن یہ وہاں رہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی میں نے تو اپنے گھر جانا ہے۔ تو اس پر جو ہے فرعون نے جو ہے وظیفہ مقرر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر بھیج دیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اب بظاہر دیکھیں کہ کتنا غم تھا، کتنی پریشانی کا واقعہ تھا، اور ادھر سے جو ہے بی بی نے جو ہے صبر کیا اور اللہ نے ان کے دل کو صبر دیا، اور انہوں نے اس غم پریشانی کو ظاہر نہیں کیا بلکہ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے بیٹے کو پانی کے حوالے کر دیا۔ تو یہاں بظاہر غم جو ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بیٹے کو پانی میں ڈالا جا رہا ہے جی۔ تو اب ایک لمبا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سارا چلتا ہے، اور جو ہے بلا آخر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تمام اپنے جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلیں، اور جب وہ جاتے ہیں اور آگے دریا ہے، پیچھے جو ہے بہت بڑی فوج جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور جو ہے ساتھی کہتے ہیں اب ہم پکڑے گئے، کیا ہوگا ہمارا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے اپنا عصا پانی میں مارا اور راستے بنے، اور تمام لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے وہاں سے خیر و عافیت سے نکل گئے۔ اب آپ بتائیں کہ پیچھے آنے والا فرعون اسی پانی میں ڈوب گیا۔ اب یہ پانی جو ہے یہی جو ہے دوبارہ بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا سبب بن گیا۔ اللہ چاہتے تو زمین میں دھسا دیتے، اللہ چاہتے ہوا کو چلا دیتے، فرعونی اس میں برباد ہو جاتے جی۔ لیکن اللہ نے یہ دکھایا کہ پانی میں ڈالنے سے غم اگر آیا تھا تو اسی پانی کو ہم نے خوشی کا سبب بھی بنا دیا۔ یعنی ساری قدرت تو اللہ کے پاس ہے۔ اب ہم اگر یہ یقین دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے اور چیزوں کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور یہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی اور ہمارا یقین بن جائے گا۔ دوسری انمول بات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں یوں کہیں گے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انسان جیسے کرتا ہے اللہ ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا اور اپنی عقل پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے جو ہے ریسورسز کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو جو ہے اس کے سامنے برباد ہو کے کر کے دکھا دیتے ہیں کہ بھئی تمہاری ساری ٹیکنالوجی کے باوجود، تمہارے تمام مال پیسے کے ہوتے ہوئے، تمہاری اولاد ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ اور جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے دکھا دیتے ہیں۔ جو نظر پر یقین کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پھر اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے نا، اللہ پھر اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں۔ آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم دنیا میں رہ رہ کے دنیا دار بن گئے ہیں۔ ہم جو ہے یوں سمجھیں کہ ہمیں حقیقت نظر ہی نہیں آتی کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے اور انہوں نے جو ہے فلم والوں نے ایک جھوٹا محل بنایا ہوا ہے اور جو ہے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، کارڈ بورڈ کی چیزیں بنا کر ایک محل کھڑا کر رکھا ہے۔ تو اب جو فلم دیکھنے والا ہے اس کو تو نظر آ رہا ہے کہ بظاہر بڑی سینک چیزیں ہیں اور بڑا محل ہے، بڑی خوبصورتی ہے، لیکن حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا بالکل اسی طرح ہے۔ اللہ فرماتے کل متاع دنیا قلیل، یہ سب کے سب بہت جو ہے بیکار سی چیز ہے، بہت تھوڑی سی چیز ہے، بہت کم ویلیو کی چیز ہے، اور اللہ تو آپ کو بلاتے ہیں جنت کی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام، وہ ہے اصل جگہ، وہ ہے اصل عیش کی جگہ، وہی ہے آرام کی جگہ، اس کے لیے محنت کرو۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ خبر آئی، قرآن آیا، احادیث سے ثابت ہوا، اسلام جو پورا 1400 سال سے ہمارے تک پہنچا، مشرق میں مغرب میں متقین اور مخلصین لوگوں نے اس پر عمل کیا اور ثابت کر دیا
کامیابی جو ہے اس دین پہ چلنے پر ہے، لیکن پھر بھی ہماری مت ماری ہوئی ہے، ہم پھر بھی جو ہے فیشن کا شکار ہیں، ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ حرام کا کاروبار کریں، بڑا پیسہ آ رہا ہے جی، حلال کی کیا ضرورت ہے، اس میں تو کچھ نہیں مل رہا۔ بھئی آخرت میں ملے گا اگر اس دنیا میں نہیں ملتا تو بھئی، لیکن اللہ تو اس دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ اللہ یہاں پر بھی دیتے ہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ مثال یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، لیکن اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جو ہے کتاب لے کر آئے تو اب جو ہے پیچھے انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی اور اندر سے ان کی خواہش تھی کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو بھی ساتھ بھیجا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ یہ کس سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے نظر پہ ڈیپینڈ کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو سزا دی وہ یہی تھی کہ تم جو ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کیونکہ تم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا اب تمہیں جو ہے موت کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم جو ہے تاکہ موت کے ساتھ ہی تمہارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس پر انہوں نے نادم اور شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے موت کے حوالے کیا، اور اللہ نے ان کی بخشش فرما دی۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ وہ بن دیکھے خدا پر یقین کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ یقین کیا، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یقین کر گئے، اور آج اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر پر یقین کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی، جہاں کہیں بیٹھ کر کوئی بندہ اگر نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ کتنا آسان کام، کتنا آسان معافی مانگنا، کسی کے سامنے نہ پریشانی نہ کوئی چیز، بلکہ کہیں پر بیٹھے اور توبہ کی، اللہ نے معافی عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو اس وقت جو ہے ایک عورت نے یہ الزام لگایا اور ایک بچے نے اس کے جواب میں گواہی دے دی کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، یقین آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب بی بی مریم پہ الزام لگا تو ایک بندے نے الزام نہیں لگایا بلکہ پوری قوم نے الزام لگایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا واقعہ جو ہے پھر بیان کیا، کیونکہ اب بہت سارے لوگ الزام لگانے والے تھے، چنانچہ اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور کیا حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں تھے وہ بول اٹھے اور انہوں نے گواہی دی۔ اب پوری قوم سننے والی اور جو ہے حیران ہونے والی کہ یہ کیسے ہو گیا، ایک چھوٹا بچہ بول رہا ہے۔ تو بھئی جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی پھر ویسا ہو جاتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے ابرہہ جو ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر لایا، اور اللہ نے پھر جو ہے اس کو چھوٹے سے جانور ابابیل سے مروا دیا، دکھا دیا کہ بھئی تم بڑی طاقت لے کر آئے تھے، اور اس کے واپسی جواب میں صرف چھوٹے چھوٹے پرندے ہی تیرے لیے کافی ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اللہ سے کیسا معاملہ کرتے ہیں، کہ ہم نظر پہ یقین کرتے ہیں یا خبر پر۔ اگر ہم دل و جان سے بن دیکھے مان جائیں گے اور جو ہے اسلام کو سچا دین سمجھیں گے، اللہ رسول پر ایمان لائیں گے، جو شہادت ہم نے زبان سے دی اس کو دل سے اقرار کریں گے اور دل سے بھی مانیں گے، تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے تھوڑی سی نیکیوں کو جو ہے ذریعہ بنا کر آخرت میں جو ہے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ اس دنیا میں بھی ہم سکھی رہیں گے اور اللہ آخرت میں بھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اس ایمان اور یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرمائے ہمارا سننا کہنا، اور اس کو سمجھیں اور آگے بھی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔